جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا علی حسین صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودوها الناس والحجارة کہہ دیجیے کہ ابھی تھوڑا سا مشغول ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم سامعین، بزرگان دین، ملی بھائی اور دوستوں، آج ہمیں جس عنوان کے تحت لب کشائی کی تکلیف دی گئی ہے وہ ہے تربیت اولاد، کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا پہلے آپ ترجمہ سنیے۔ تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سبھی کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کے ایندھن لوگ ہوں گے، اور اس جہنم کے ایندھن پتھر ہوں گے، یعنی خاص طور پر وہ پتھر جو آج غیر اللہ کے پوجا کرنے والے پتھر کی بھی پوجا کرتے ہیں، لوگوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی، عزیر کی، اور اسی طرح کچھ انبیاء کرام کی، اور کچھ ایسے ہی آس پاس لوگوں کی مطلب ہے کہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔
لیکن دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو چونکہ اس نے حکم نہیں دیا، اس وجہ سے یہ جہنم کے ایندھن نہیں بنیں گے۔ پتھر کو ایندھن اس لیے قرار دیا گیا کہ لوگوں کو دکھلایا جائے گا کہ تم اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرتے تھے، اور شاید تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آج دیکھو وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، اور جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو پھر تم کو کیسے وہ بچا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم پر بہت سخت قسم کے فرشتے، تند مزاج، تند خو، یعنی جس کو کہا جائے کہ جس کے دل کے اندر کسی طرح کا رحم نہ ہو، وہ ان چیزوں کو انجام دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اگر نہیں بچا سکیں گے تو پھر بچے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کلکم مولود علی الفطرہ، ہر انسان، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والدین ان کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ان کے والدین ان کو مجوسی آگ پرست بنا دیتے ہیں، ان کے والدین ان کو مطلب یہ ہے کہ یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسے بچے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے۔ اور صرف مذہبی تبدیلی کی کوئی بات نہیں ہے، بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن ہندو بن جاتا ہے، بے دین بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، اور کسی مذہب کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی جس ماحول میں وہ رہتا ہے بچہ اسی ماحول کو اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر اگر اسلامی ماحول لیے ہوئے ہے، ماں باپ اگر اچھے ہیں، توحید پرست ہیں، نمازی ہیں، دینی اسلام کے کام کرتے ہیں، تو یقیناً بچے پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ تو اپنا بچانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور یہ کہیں ہم کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، بچوں کو نمازی بنائیں گے، ہم شراب نہیں پیتے ہیں، بچوں کو شراب سے بچائیں گے، ہم چوری کرتے ہیں لیکن بچوں کو چوری کا کام سکھائیں گے، ہر طرح کے گناہوں میں ہم ملوث ہوں، اور پھر ہم بچوں کو اس سے کنارہ کشی کی دعوت اگر دیں گے، یہ تو فضول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تمام لوگوں کے لیے کہا، لما تقولون ما لا تفعلون، تم جس کو خود نہیں کرتے تم اس کا حکم کیوں دیتے؟ یہ بے اثر ہے، اس کا کچھ اثر ہونے والا نہیں۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اس طرح کی باتیں کی، اور ایک شاعر، عربی شاعر کہتا ہے، لا تنح عن خلق وتأتی مثله عار علیک اذا فعلت، یعنی ان بری عادتوں سے تم خود نہیں بچتے اور دوسروں کو تم منع کرتے، یہ تمہارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، یہ بے اثر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ ہماری دوستوں کی سب سے پہلے ضروری ہے. ہم گھر کے ماحول کو جس طریقے پر بنائیں گے اسی طریقے پر بچہ بھی ڈھلتا جائے گا. کچھ لوگ گھر میں آتے ہیں، باپ ہی کہتا ہے کہ جاؤ کہہ دو کہ میرے باپ والد صاحب کہتے ہیں کہ گھر میں نہیں ہے. یہ بچہ جو ہوتا ہے جو شعور تک پہنچ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ باپ تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ کا جو اثر ہوتا ہے یہ تو بچے پر بھی ہوتا ہے اور جو آدمی آیا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. یہ جھوٹ گویا کہ جھوٹ کی دعوت دی جاتی ہے. ماں بہنیں جب بچے رونے لگتے ہیں تو کہتی ہیں کہ دیکھو شیر چیتا آ گیا یا بھالو آ گیا، یا جس سے بھی بچہ ڈرتا ہے اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں چیز آ گیا، حالانکہ وہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، وقتی طور پر تو ہم نے بچے کو ٹھنڈا کر لیا یا رونا بند کر دیا، لیکن اس کی روح پر کتنا برا اثر اس کا پڑتا ہے اس جھوٹ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے. بچوں کو، مسلمان بچوں کو دلیر بنانا چاہیے. کاہے کو اس طرح کی باتوں سے آپ ڈراتے ہیں؟ کسی چیز کا جب ڈر سما جاتا ہے تو پھر وہی چیز یاد آتی ہے، خواب میں بھی یاد آتی ہے، چلتے پھرتے بھی یاد آتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلا کیا، یعنی اپنی بیوی سے قسم کھائی کہ تم سے اتنے دنوں تک ہم نہیں رہیں گے. الگ تھلگ اپنی اختیار کر لیا. اسی موقع پر بڑا شور ہنگامہ ہوا اور اس وقت ملک غسان یعنی شاہ غسان اس کی خبر دی جاتی تھی، بچوں کو ڈرایا جاتا تھا. تو کہا کہ لگتا ہے کہ غسان آ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ غسان آ گیا ہے. تو یہ خوف دلوں پر کتنے کتنے سمایا ہوا تھا کہ بڑے چھوٹے سب ڈرتے تھے. ہمیں تو شجاع بننا ہے، بہادر بننا ہے، دلیر بننا ہے. اب ایک واقعہ آپ کو آپ سامنے پیش کرتے ہیں. دلیری کیسے آتی ہے، جرأت کیسے آتی ہے، بہادری کیسے آتی ہے، اور ماں بہنیں کیسے ڈرتی ہیں. یہ بہت پہلے کا، میں تو کافی دنوں سے یہاں پر ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں. ایک مرتبہ سنگباری ادھر سے ہو رہی تھی کمچھا کی طرف سے، تو ادھر سے بھی کچھ پتھر جا رہے تھے قبرستان کی طرف سے. تو ہندوؤں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہم پر سنگباری کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ چھت سے کر رہے ہیں. تو چھت کی طرف سنگباری ہونے لگی. اب عورتیں مرد سب نیچے ہیں، یہ سب مطلب حالات ہیں، مرد نیچے ہیں، عورتیں اوپر ہیں. تو سب کر دیا. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اپنے کمرے سے نکلی، کوئی اس کمرے سے نکل رہے ہیں، کوئی اس کمرے سے نکل رہی ہیں. اس کے بعد میرے کمرے میں آئے. کہا کیا ہو گیا؟ ارے دیکھو ادھر سے سنگباری ہو رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ گیٹ کھول کر کے پھر ہماری طرف چلے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانے گا. تو میری بیوی نے کہا کہ نیچے تو مرد وغیرہ ہے، اگر وہی عورت وغیرہ بن جائیں گے تو پھر ہم لوگ کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ کا برا ہوگا تو ہم لوگ کا بھی برا ہوگا. اور کم سے کم یاد رکھو کہ مطلب جان تو ایسے نہیں دیں گے، ہمارے پاس چھری وغیرہ کچھ اوزار ہے، ہم اس کے ذریعے سے وار کریں گے. یعنی جسم پر پیر نہیں تھما جا رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ ہٹ کے ہو جائے. میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو جرأت بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ فطری طور پر ہوتی ہے.
اس کو ان بولیوں کے ذریعے سے، اس بولی کے ذریعے سے دبایا جاتا ہے۔ ایک بہت پہلے یعنی تاتاری جب آئے ہوئے تھے، یہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، اس وقت تک کا تاریخی واقعہ ہے کہ 100 آدمی کے قریب مسلمانوں سے جا رہے تھے۔ ادھر سے ایک تاتاری آیا، دیکھا کہ یہ سب مسلمان ہیں، تو کہا اچھا تم لوگ مسلمان ہو تو یہ پر کھڑے رہو۔ کتنے آدمی ہیں؟ 100 آدمی۔ ایک تاتاری کہہ رہا ہے ابھی ہم جاتے ہیں گھر اور ہم تلوار لاتے ہیں، تم یہیں رہو، تم کو ہم یہیں پر ماریں گے۔ بزدلی کا یہ اثر ہے کہ وہیں پر کھڑے رہتے ہیں، اور وہ تاتاری آتا ہے اپنی تلوار لے کر کے اور سب کو ایک طرف سے جمع کر کے جاتا ہے، سب کو ختم کر دیا۔ دیکھا آپ نے بزدلی کا؟ ہم لوگ بزدلی سے پناہ مانگتے ہیں، دعائیں موجود ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کہ ایک جو تاتاری پہلے آیا ہوا تھا، اس طرح دھمکی دے کر کے گیا تھا، کیا وہ دو تین مسلمان اس کے لیے کافی نہیں تھے؟ ارے اس کا کام تو تمام کر سکتے تھے، ایک یہاں پر دبا دیتا بس کام ہو جاتا، دو طرف سے ہاتھ پکڑ رہتے، کہاں جاتا، کہاں بھاگ کر کے جاتا۔ ایک تاتاری 100 آدمیوں کو مارتا ہے، یہ کس بنیاد پر مارتا ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ خوف اور ڈر جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، جسم کے اندر، عضو کے اندر ایسے پیوست ہو گیا ہے کہ اللہ کا خوف دل سے ختم ہو گیا۔ تو اللہ کا ڈر اگر پیدا کرنا ہے بچوں کے دل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کرنا، یہ کسی چیز کا نہیں۔ کبھی کہہ دیتی ہے کہ بلی آ رہی ہے، کبھی کہہ دیتی ہے کہ کتا آ رہا ہے۔ اور یہاں تو میں نے دیکھا ہے عجیب و غریب حال ہے، ہمارا علاقہ جو مطلب یہ ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سانپ بھی اگر یہاں پر نکل جائیں گے تو کوئی دوڑے گا، بھاگے گا نہیں، یہیں سے لے کر کے مارنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہاں تو چھپکلی نکلتی ہے تو بھاگنے لگتی ہے، چھپکلی، حالانکہ اس کے اندر کچھ زہر نہیں، لیکن اس کا دل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے خالی ہے اور ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ والدین کو، ماں باپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ بچوں کی اصلاح کرے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلها وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتہ، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش اسی صورت میں ہو سکتے ہو کہ جب اس ذمہ داری کو تم ادا کرو۔ باپ کی الگ ذمہ داری ہے، امام کی الگ ذمہ داری، امام کا مطلب خلیفہ وقت ہو، بادشاہ وقت ہو، اس کی الگ ذمہ داری ہے، ماں کی الگ ذمہ داری ہے، ہر انسان کی الگ ذمہ داری ہے، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر اور گھر والے کی اصلاح کرے۔ اگر یہ ذمہ داری ماں باپ پر سونپی گئی ہے، اگر اس ذمہ داری کو اگر ادا نہیں کرتا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان عبد یستدعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت، کہ ایک آدمی کی ذمہ داری کچھ دی گئی ہے، اور جب وہ انسان مرتا ہے تو مرتا ہے اس حال میں کہ وہ غاش لے رعیتہ،
کہ وہ اپنی رعیت، اپنے بچے، اپنی بیوی کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا، کیا ہوگا؟ الا حرم علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دے گا۔ باپ بچے کے سلسلے میں ماں باپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اگر یہ ذمہ داری بحسن خوبی اگر وہ نہیں نبھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ آپ کا ہے، آپ کا جزء ہے، آپ کا حصہ ہے۔ اس کی اصلاح، اس کی تربیت، اس کی تعلیم آپ کے ذمے ہے۔ کون کرے گا؟ بچہ پیدا کرنا تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، بچے کی تربیت کے لیے آدمی کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کیسے سوچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، کسی عورت کی شادی 4 وجہ سے ہوتی ہے۔ لحسنها، اس کے حسن خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، ولحسبها، ولمالها، مال کی وجہ سے ہوتی ہے، ولدینها، دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی کشش اور رغبت کی جو چیز ہے انسان کے اندر، ایک مالدار خاتون ہوتی ہے، دل چاہتا ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، اس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، اور اسی طریق پر کوئی اور خوبی ہے تو انسان کا میلان ہوتا ہے۔ لڑکوں کا بھی میلان ہوتا ہے اور لڑکیوں کا بھی میلان ہوتا ہے، اور دین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، طیبت یدا کا، تم دیندار خاتون کو اختیار کرو، اس لیے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، اس سے تم کو کامیابی ملے گی۔ دیکھا آپ نے، اچھی خاتون ہوگی، ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوگی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، تو اس کا اثر جو نطفے کی شکل میں ہے مابین جو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ نیک صالح ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو مومن عورتوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صاف ستھرا اولاد۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حرام خوری کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، حرام تجارت کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے خون تیار ہوتا ہے، اور اس کا اثر کافی دنوں تک ہوتا ہے۔ اگر وہی نطفہ اگر ہے اور اسی سے بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس بچے پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ پہلے تو ہم نے پتھر بنا دیا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس میں چشمہ جاری کریں، کیسے ہوگا؟ تو ماں باپ کو حرام خوری سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، بچوں کو بھی حرام خوری کی لت سے بچانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کہاں سے روزی آتی ہے اور کیسے کھاتے ہیں ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں رہتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت در حقیقت شادی سے پہلے ہی اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اس طرح کا بچہ اگر ہمارا تیار اگر ہوگا اور نیک صالح اگر ہم بنائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من
انسان جب مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال مسدود اور بند ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزوں سے غور کیجیے۔ من صدقۃ جاریہ، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، اور کوئی بھی ایسا نیکی کا کام کیا، کنواں بنا دیا، ٹیوبویل بنا دیا، بہت سی نیکی کا کام ہے وہ کرتا رہا، تو یہ صدقہ جاریہ جب تک کہ وہ جاری رہے گا اس کا ثواب بھی جاری رہے گا۔ اور 2 چیز اور، وَمِن وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک کار بچہ وہ دعا دے گا اس کے لیے، اس کا صلہ اس کو ملتا رہے گا۔ وَمِن عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، یا کوئی علمی خدمات انجام دے دیا ہو۔ بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بچے تو روحانی بچے ہوتے ہیں، جیسے استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور ایک تو اس کا تعلق جسمانی ہوتا ہے، جو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بہت ہی ہمارے لیے مفید چیزیں ہیں۔ اپنے بچے کی تعلیم تربیت کے لیے جو کچھ کرتا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر نہیں رہتی، لیکن دوسرے کو بھی ہم اگر پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم باپ کی جگہ میں ہیں، ان کا ثواب، اجر و ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کچھ یہودی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت ہی تو ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بمنزلۃ الواحد، انا بمنزلۃ الواحد وعلمکم دینکم، میں باپ کے قائم مقام ہوں، میں ہر چیز سکھاؤں گا۔ میری امت میرے بچوں کے درجے میں ہے، میری امتی میرے بچوں کے درجے میں ہے، میں ان کو روحانی تعلیم دیتا ہوں، میں روحانی باپ ہوں۔ پاخانہ کیسے کرے گا، پیشاب کیسے کرے گا، پاخانہ پیشاب کے لیے دعائیں کیسے سکھائے گا، یہ ماں باپ تو نہیں کرتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جو مشفق استاد، مربی استاد ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ بال بچوں کا اجر و ثواب اگر نیک ہے، لکھایا پڑھایا ہے، دیندار ہے، تو ایسی صورت میں ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ گناہ کرتا ہے، اگر ماں باپ اس کے گناہ کا ذریعہ ہے تو ذمہ دار ہوگا، گناہ تو وہ کر رہا ہے، لیکن سبب ماں باپ ہے، وہ لوٹ کر کے گناہ اس پر آئے گا۔ قابل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سب سے پہلا قتل جو زمین کے اندر ہوا قابل نے کیا تھا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب جب بھی قتل ہوتا ہے، قاتل کو تو اس کو سزا ملتی ہے، اس کو گناہ ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی نوٹ ہوتا ہے، کس پر؟ قاتل پر۔ اچھی عادت سکھانے والوں کے لیے، دین سکھانے والے کے لیے، توحید سکھانے والے کے لیے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ سکھانے کے لیے، ظاہر ہے کہ اس کا ثواب جس طریقے پر باپ کو ملے گا، اسی طریقے پر اگر اس اپنے بچے کو بے ستر مہار اگر چھوڑ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی۔ جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی کہ اگر نگہداشت قاعدے کی اگر نہیں ہو رہی ہے، خبر گیری اگر قاعدے کی نہیں ہو رہی ہے، اگر تعلیم و تربیت اگر نہیں ہو رہی ہے، اپنی ذمہ داری حسن بخوبی اگر وہ نہیں نبھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جنت کے بجائے کیا ہوگا وہ خود سمجھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دیں؟ دیکھیے، الحم فالحم، سب چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं और इस बुनियाद की भी कुछ और शाखें हैं, वो भी बुनियाद ही है। पहली बात तो यह है कि कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको बच्चों को सिखलाया जाए, एक एक, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की बात उसके कानों में पड़े। लोग कहते हैं कि अजान भी इसी मकसद से कही जाती थी, लेकिन अजान के सिलसिले में जब बच्चा पैदा होता था तो अजान के सिलसिले में जो रिवायतें हैं वो सब ज़ईफ़ है, उनको कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी बच्चे के लिए है। आप तौहीद की बातें उनको सुनाइए, तौहीद से जिस तरीके पर उनके दिल के अंदर मजबूती और तौहीद जागुज़ी होती है, ऐसी बातें उनके सामने पेश कीजिए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पहले तो बच्चा नहीं जानता है, माना वगैरह नहीं समझता है, लेकिन उनके अल्फाज को याद कराइए, उसको दोहराइए। एक चीज़ बार बार जब दोहराई जाती है, और कहा जाता है कि अरबी कायदा है, इजा तकर्ररा तकर्ररा फिल क़ल्ब, जब बार बार कोई कही जाती है बात, तो ऐसी सूरत में दिल के अंदर जागुज़ी होती है, जहनशी होती है, उसको बार बार उसको दोहराना चाहिए और उसका माना भी बता दीजिए। अभी तो नहीं समझेगा, आप जब कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सलाम कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है, अभी बहुत कुछ नहीं समझेगा, लेकिन जब ये याद रहेगा और फिर कुछ शऊर आएगा उनको, तब ये फौरन वो समझने लगेगा, उस तक समझने की ज़रूरत होगी, अभी याद कराना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है एक मुसलमानों के बच्चों के कान में डालने की, एक तौहीद को डालिए, अल्फाज को सिखाइए। क्यों? इसलिए कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दिल से अगर किसी ने तस्दीक कर ली तो बस ईमान यही नहीं, ये गलत है। ये कुछ अहनाफ का या कुछ और लोगों के ये सब एतकादात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ईमान जिसको कहा जाता है, इस्तिलाही शरई ईमान जिसको कहा जाता है, अल तस्दीक बिल जनान, दिल से उसकी तस्दीक करना, वल इकरार बिल लिसान, ज़बान से इकरार करना, वल अमल बिल अरकान, हाथ पैर जितने आज़ा हैं उससे अमल करना। ये हमारे नज़दीक ईमान है, ये मुंजी है। अगर ये चीज़ अगर नहीं पाई जाती है तो बहरहाल खतरे में है। तो ईमान ये है। तो मेरे भाई और दोस्तों, तस्दीक के साथ साथ इकरार, इसलिए बच्चों को पहले ही आप इकरार कराना सिखाइए, अल्फाज को याद कराइए, उसको दोहराइए, उसको माना को बताइए, और ये जब माना समझ ले तो उसके बाद, अभी बच्चा छोटा है, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, आप उसको नमाज की तालीम दीजिए। ईमान के बाद सबसे बाद नमाज की तालीम दीजिए। नमाज की जो तालीम है ये कुरान और हदीस सबसे साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीज़ के अंदर इरशाद फरमाया, वअमुर अहलक वस्तबिर अलैहा, तुम अपने बाल बच्चों को नमाज का, किसका हुक्म दो? नमाज का हुक्म दो। और नमाज पढ़ते हुए अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो उस पर सब्र करो, यानी खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी हुक्म दो, उसकी तालीम दो। इसलिए कि अभी मैंने आपको कहा कि आप अगर नहीं करेंगे, बहुत सी जगह मैंने देखा, एक कोठी में मैं बैठा हुआ था, तो वो तो जमात में नहीं जाते थे, मस्जिद में नहीं जाते थे, आगे जा रहे, बरकत नहीं हो रही दुकान में, जा नमाज पढ़ करके। तो हमने कहा कैसे बरकत हो जाएगी? ये बरकत के लिए आप नमाज अगर पढ़ेंगे तो थोड़े आएगी। भाई अल्लाह का हुक्म है, जिम्मेदारी है, उन पर भी है, आप पर भी है, दोनों बालिग हैं, आप पूरे आप नहीं कर रहे तो जाएगा क्यों? और हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए चला जाए सड़क तक और फिर नमाज जब खत्म हो तो वापस आ जाए।
تو نماز بھی نہیں ہوئی اور آپ پر جرم بھی ثابت ہو. ایسے نہیں چلو بیٹا مسجد کے اندر نماز کے لیے، یہ ہے کرنا. یہ نہیں کہ تم کام کر رہے ہو ہم جا رہے ہیں، یا ہم کام کر رہے ہیں تم جا رہے ہو. ارے نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب بچہ تو چھوٹا ہے، اس کو حکم دے کر کے کیا فائدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم سبع سنین. 7 سال کے جب بچے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ یعنی 10 سنین، 10 سال کے بچے اگر ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، مارو پیٹو. حنابلہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 10 سال میں نماز ہی فرض ہو جاتی ہے. اگرچہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، یہ صرف تاکید کے لیے، تمرین کے لیے، مشق کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر گھر میں نفل اگر پڑھ رہے ہیں، مائیں اگر نفل اور فیصلہ پڑھتی ہے، بچوں کو کنارے لیجیے، ان کو سکھائیے. اور جو مسجد میں جانے کے لائق ہو جائے، جیسے کہ 7 سال یا 10 سال کی ہے، ماں کو بھی کہنا چاہیے تم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، تم اپنے آپ کو بچاؤ گے، اس کو بھی لے کر کے جاؤ. 7 سال سے پہلے تو ماں کے ذمے ہے کہ تم جو کچھ اچھی باتیں ہیں، نماز کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، تم سکھاؤ. اور جب باہر جانے کے لائق ہو جائے تو باپ کو کہے کہ لاؤ، یعنی پھر شوہر کو کہے کہ لے جاؤ اس کو. تو نماز کا بھی حکم اس کے ساتھ ساتھ دیا کرتا ہے. یہ مشق ہے، یہ تمرین ہے. آپ جانتے ہیں بانس آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہوگا. ایک بانس کچا ہوتا ہے اور ایک بانس پکا ہوتا ہے. پکا جب ہو جاتا ہے اور اس کو جب سیدھا کرنا چاہتے ہیں، چاہے آگ سے سیدھا کرے یا کوئی اوپر سے بھاری دار چیز رکھ کر کے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کچا بانس اگر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ٹیڑھا بڑھا جو کچھ بھی ہوگا، آگ سینک دیجیے، سیدھا کر دیجیے، سیدھا ہو جائے گا. یہ تو ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے. اس لیے کہ ہم مطلب جیسے کہ تیر دھنک چلانے والے تو تیر وغیرہ ایسے ہی بناتے تھے، وہ بھی کہا رہتا تھا، آگ سے سینک کر کے اس کو سیدھا کر دیتے. تو بچے کی جو عمر کم ہوتی ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ ڈالیں گے پڑتا رہے گا. ان کو برے خیالات سے ان کے دل و دماغ خالی رہتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ابھی اس کا دل و دماغ خالی رہتا ہے، آپ جو کچھ بھی اس کے اندر ڈالیں گے وہ اس کے اندر رہتا رہے گا. تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ آدمی کو توحید کی تعلیم دینی چاہیے، نماز کی تعلیم دینی چاہیے. زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہنا چاہیے کہ خود بھی آپ دیجیے. تو زکوٰۃ کی تعلیم آدمی کیسے دے گا؟ زکوٰۃ تو بالغ پر فرض ہوتا ہے. اس میں بھی آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ ہے. اب کہیے بابو سے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے بیٹا، دیکھو غریب ایک آ گیا ہے، تم اس کو لے جا کر کے دے دو. اس کی عادت پر یہ رہے گی کہ میرے ابو زکوٰۃ دیا کرتے تھے. اس کے دل کے اندر، ذہن کے اندر رہے گا. انشاءاللہ جب بڑا ہوگا اور جب بالغ ہوگا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اگر حج کے اگر لائق ہیں تو ایسی صورت میں حج بھی کریں گے، بچوں کو بھی کرائیں گے. اس لیے کہ جیسے کہ نماز درست ہوتی ہے بچپن کی، ویسے ہی حج بھی اس کا درست ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض بچوں نے، یعنی بچے سے چھوٹے بچے انہوں نے کیا. روزہ بھی آپ رکھوائیں، آپ رکھتے ہیں، وہ عادی بنتا ہے. تو یہ 5 ارکان ہیں یہ اسلام کے، ان کی بخوبی تعلیم دینی چاہیے. اس سے انسان کا ذہن اچھا ہوتا جاتا ہے. اس کے کچھ اور ارکان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا کیا، ان
तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसी तरीके पर इकामी सलात व इताई ज़कात वगैरह का बयान किया। पर ईमान के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने कहा तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। ईमान अल्लाह पर लाना है, अल्लाह एक है, उसकी एक ज़ात एक है, वो हर चीज़ की ताकत और क़ुव्वत रखता है। वह वाला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ की ताकत और क़ुव्वत रखता है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो रोजी देने वाला है। इन तमाम चीज़ों को सिखाए। आज जो मज़ारों में जाते हैं, आज जो इधर उधर भागते भटकते हैं, कभी परेशानी होती है तो ताबीज़ के लिए एक ताबीज़ से जब बीमारी ख़त्म नहीं होती तो 2 ताबीज़ 3 ताबीज़ के लिए चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर कवी ईमान नहीं है, उसके ज़ातो सिफ़ात पर कवी ईमान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लाह तमीमतन फ़क़द अशरक, जो ताबीज़ लटकाएगा वो शिरक करेगा। ये बात उसके कानों में आई नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल अगर तवक्कुल अगर होगा तो ये बात नहीं कही जाएगी। एक साहब ने घर बनाया, ये आपके बनारस की बात मैं कहता हूँ, और हमारे यहाँ की बात अगर खींच करके लाऊंगा तो और ज़्यादा आप परेशान होंगे। बनारस की बात कहता हूँ। तो मुझको बुलाया, कहा कि मौलवी साहब कारोबार खराब है। घर तो हमारे 3 जगह है, लेकिन कारोबार खराब है, घर क्या करेंगे? और ये घर जहाँ पर इस वक्त हम रह रहे हैं, लोगों ने कहा है कि उधर की जमीन दब गई है, या उधर सुराख हो गया है, या दरवाजा इधर करना चाहिए था उधर कर दिया था, इसीलिए आपके पास ये बवाल आ गई। हम बेचना चाहते हैं। हमको तो बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि अगर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अगर होता तो क्या बात होती। अल्लाह के नबी कुछ फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी तो ये ज़रूर फरमाए हैं कि ला तैयारा नहीं है, बदफाली बदशुक्री नहीं। और आप काय को बदशुक्री ले रहे हैं? आपका घर तो मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक है, सब कुछ है। कहा कि रोजी नहीं आ रही। मैंने कहा नमाज पढ़ो, दो कुछ सदका खैरात करो, अपने आप को ठीक करो, बच्चों को नमाज की तालीम दो। कुछ शुरुआत कर ली, कुछ रोजी आई। मैंने कहा और मजीद कीजिए, और रोजी आई। वो घर तक जैसे के तैसे अभी मौजूद है और अभी अच्छा खा पी रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, ये किस चीज़ की कमी है? ये तवक्कुल की कमी है। अपने बच्चों के ज़हन में ये तवक्कुल की बात ज़रूर कहनी चाहिए कि एक अल्लाह है, वही जो कुछ करता है होता है। एक हदीस में आता है कि लौ कानतिल उम्मत इज्तमअत, अगर पूरी दुनिया के लोग अगर इकट्ठा हो जाए और किसी शख्स पर कोई अगर तकलीफ अगर पहुंचाना चाहते हैं तो वो तकलीफ नहीं पहुंचा सकते इलाही के मुकद्दर में। अगर कोई फायदा पहुंचाना चाहते हो तो फायदा नहीं पहुंचा सकते मगर जो मुकद्दर में है। हमारी तकदीर में तो सब कुछ लिख दिया है, वो हमें मिलना है, हमें हरकत करना है रोजी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आप नहीं देखते बनारस में कल धरकी जलाते थे, आज चलवा रहे हैं। कल उसके लिए रिक्शा का पैसा नहीं था, आज हवाई जहाज पर। कल रहने के लिए घर नहीं था, आज देखो आलीशान मकान है। ये कौन देता है? इंसान अगर देता। और ये भी कहते हैं, बाद लोग ये शऊर में है कि हम अपनी
हुनर की वजह से, अपने इल्म की वजह से, ये ताकत की वजह से कमा रहे हैं। गलत। कल भी तो वो ताकत थी, आज वो ताकत का तुम मतलब ये है कि दुहाई दे रहे हो, वो ताकत कल भी थी। हर वक्त तुम्हारे पास माल रहना चाहिए, हर वक्त तुम्हारे पास दौलत रहनी चाहिए, हर वक्त तुम्हारे पास मतलब ये कि घर मकान रहना चाहिए, हर वक्त तुम्हारी पजीराई होनी चाहिए। लेकिन अब हो रही है और कल नहीं थी। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'til मुल्क मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में पूंजी है, उसी के पास सब कुछ खजाना है। अपने बच्चों के कान में इन चीजों की नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत की आप बयान कीजिए और बच्चों के सामने। बच्चा, ये आसमान को किसने पैदा किया? अगर नहीं जानता है जवाब तो आप दीजिए अल्लाह। जमीन को किसने पैदा किया? अगर नहीं जानता है तो आप कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला। अरे हमको और तुमको किसने पैदा किया? नहीं, अगर जानता है तो कह देगा कि आप इन्हें पैदा किया है। कहा कि नहीं, सबका खालिक और पालनहार अल्लाह तबारक व तआला है। एक वाक़या आपके हम सामने सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चों की तालीम और उसकी अच्छी तालीम का असर क्या होता है। ये वाक़या तो बहुत तवील है, लेकिन ये बनु इसराइल का है और बिल्कुल सही वाक़या है कि एक बादशाह था, वो उसका एक वज़ीर था। वज़ीर ने कहा कि हमारे मौत का वक्त करीब है, कोई एक अच्छा होशियार और अच्छा बच्चा हमको दीजिए, ताकि जो कुछ मैं जादू वगैरह सीखा हूँ वो सिखा दूँ। मैं इस वक्त जिस तरीके पर आपके काम आता हूँ, उसी तरीके पर तुम्हारे भी काम आऊँगा, वो भी काम आएगा। एक बच्चे का इंतखाब हुआ और जादू सीखने के लिए जादूगर के पास भेज दिया। सीख रहा है, दरमियान में रास्ते में एक देखा कि आलिम है, राहिब है, उनसे भी दीन सीखने लगा। और सीखते सीखते ये मुकम्मल जब हो गया तो एक बार आ रहा है तो रास्ते में देखता है कि एक अजदा रास्ते को बंद किए हुए, उधर के लोग उधर है, इधर के लोग इधर है। इन्होंने सोचा बच्चे ने कि आज जो कुछ हमने सीखा है उसका आज हम उसके जौहर का तजर्बा करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहि रब्बि हाज़ल गुलाम, क्या कहा? बिस्मिल्लाहि रब्बि हाज़ल गुलाम। एक कंकरीली मारा अजदा को मजदा है। लोगों का आना जाना शुरू हुआ, शोर हो गया पूरे। मतलब ये कि उस मुल्क क्या मतलब ये कि एक ऐसा बच्चा है कि जिसने अजदा को मार गिराया है। उसके बाद जब शोर हुआ तो वही वजीर जो अंधा था, बिल्कुल पैदाइशी, वो इस लड़के के पास आया। गौर कीजिएगा, तो मैं आपके पास आया हूँ, आप बहुत बड़े जादूगर हैं और सुनता हूँ कि ये करते हैं वो करते हैं, तो मेरी आंख की बिनाई को आप लौटा दीजिए। अगर मैं कुछ नहीं करता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाला करता है। तो कहा कि मेरा बादशाह, इसलिए कि लोग बादशाही को रब समझते थे। कहा कि नहीं, मेरा आपका रब, सबका रब जो है वो मुझको अच्छा लगता है। तो कहा कि क्या बात कह रहे? बात यही है, आखिर अगर आप ईमान लाएंगे तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक। बस उस बच्चे ने उस इस्लाम लाने की शर्त पर दुआ की और रब्बे हाज़िर गुलाम कह करके हाथ रख दिया। आँख ठीक हो गई। फिर और शोर हुआ। वजीर जब पहुंचा बादशाह के पास, कल तो देखता था कि तुम्हारे बिना ही नहीं। कहा कि मेरे रब ने अच्छा किया। क्या किया? मेरे रब ने अच्छा किया। कहा मैंने अच्छा किया। अरे खोपड़ी वाले, तुम्हारी क्या खोपड़ी है और तुम्हारा पेट बूढ़ा है। अगर तुम अच्छा करते तो इससे पहले ही अच्छा कर देते। अब तुम कहते हो किसी ने अच्छा किया है,
اور وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے پر لینا چاہتا ہے کہ نہیں آپ کا اور میرا جو رب ہے اس نے ہم کو مطلب یہ ہے کہ اچھا کیا ہے. تو دیکھا کہ یہ بھٹک گیا. جو صحیح راستے پر آتا ہے اس کو بھٹکنے والا کہا جاتا ہے. عربی میں اس کو صابی کہتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صابی کہا جاتا تھا. آگے لاؤ لڑکے کو لایا گیا. ارے تم نے کیا سیکھا ہے؟ بہت زوردار جادو سیکھ لیا ہے کیا؟ کہا کہ تم اچھا کرتے ہو. کہا کہ نہیں اللہ کرتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لے جاؤ. پولیس کو والوں کو کہا کہ لے جاؤ اس کو دریا میں ڈال دو. ایک مرتبہ کہا کہ چوٹی میں ڈال دو, پہاڑ کی چوٹی میں لے جا کر کے گرا دو. وہاں لے کر کے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں. مارنے والے ہی مر کر کے فنا ہو جاتے ہیں. یہ بچہ پھر واپس آتا ہے. یہ بچہ پھر واپس آتا ہے. کہا کہ پھر بھی آ گئے. کہا کہ ہاں بادشاہ آپ نہیں مار سکتے. مارے گا تو وہی مارے گا جس پر میں نے ایمان لایا ہے. وہ جلاتا ہے, وہ مارتا ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, لیکن آپ کو اگر مارنے ہی کا اگر شوق ہے تو میں اس کا ہنر بتاتا ہوں. یہ دیکھیے تمام کمان ہے, یہ تیر ہے, اس کو لیجئے اور ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کیجئے. جمع کیا, بیٹھایا گیا. کہا کہ دیکھو یہ تیر کمان ہے, اسی سے بسم اللہ رب حاضر غلام کہا کرتے مارا چلایا, شہید ہو گئے. دنیا بیوقوف نہیں ہے, بیوقوف بنایا جاتا ہے. جتنے لوگ وہاں پر تھے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. بادشاہ نے سوچا کہ ہم تو مار رہے تھے ایک کو, لیکن یہاں تو پیدا ہو گئی بہت زیادہ. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کا خوف جب دل کے اندر سماتا ہے تو پھر کسی کا خوف نہیں رہتا ہے. یہ کتنے خوف ان کے راستے سے یہ گزر رہے ہیں, لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف ہے, اللہ پر یقین اور توکل ہے کہ مارے گا تو بھی مارے گا, کوئی دوسرا نہیں مار سکتا. جب مسلمان ہو گئے تو اب بادشاہ نے کہا کہ جو مسلمان سے اسلام سے نہیں پھرے گا اس کو اس میں ڈال دو, اور جو مرتد ہو جائے اس کو چھوڑ دو. ایک عورت تھی بچوں کو ساتھ میں لی, وہ بھی کبھی چاہ رہی ہے کہ کود جائے, لیکن بچہ چھوٹا شیر کھار بچہ ہے, وہ کود نہیں رہی ہے, تذبذب کر رہی ہے, کبھی پیچھے ہٹ رہی ہے. بچے نے کہا کہ امی یہ آگ نہیں ہے, یہ گلے گلزار ہے, کود جا. بچوں کے لگا یہ جنتی بن گئی. میرے بھائی اور دوستو, یہ ایمان ہے. اس طرح کے ایمان اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ تعلیم گاہ کی ضرورت ہے. گھر میں آدمی اگر بیٹھتا ہے, کاموں میں الجھا رہتا ہے, اپنے بچوں کو تعلیمی درسگاہ میں دینے کی ضرورت ہے. ایک بات اور یہ بھی کہوں, برا نہ مانے, آج لوگ حقیقت میں وہ تعلیم جس سے پیسہ ملتا ہے اس کی طرف چل پڑے, لیکن ایمان کا کس قدر گھاٹا ہے, عمل صالح کا کس قدر گھاٹا ہے, یا دین سے کس قدر مطلب یہ ہے کہ وہ دور ہوتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کافی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ قرآن کریم یہ دستور زندگی ہے, دین و عمل کے لیے اور دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی. یہ صرف دین کی نہیں, دین و دنیا دونوں کی تعلیم دیتی ہے.
کوئی اگر کہے کہ رہبانیت اختیار کر لے، تمام بال بچوں سے الگ تھلگ ہو کر کے کسی ایک جنگل میں چلا جائے اور وہاں پر عبادت کرے، اس لیے کہ یہاں پر بہت زیادہ دشواریاں ہیں، کچھ لوگ شادی نہیں کرتے، کچھ عالم ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے۔ بھائی مشکلات ہی کے اندر تو فائدہ ہے۔ اب فرشتے معصوم ہیں، ان کو کچھ نہیں، ان کا مطلب گناہ کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں، ان کو کیا ثواب ملے گا؟ گناہ سے بچنا بھی ثواب ہے، نیکی کا کرنا جس طرح ثواب ہے، گناہوں سے بچنا بھی ثواب ہے، اور ان تکالیف کو برداشت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو جھرمٹ میں رہ کر کے، مشکلات اور پریشانی میں رہ کر کے دین کا، ایمان کا کام کرتا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو تعلیم دے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میرے اور دوستوں اور بھائیوں، قرآن میں کیا چیز ہے؟ قرآن میں آپ دیکھیں گے دین و ایمان کی بات ہے، ابھی تک جو کچھ میں نے بیان کیا وہ سب قرآن ہی کے اندر موجود ہے، اور دین کی بات بھی موجود ہے۔ کون حرام ہے، کون حلال ہے، کیسی تجارت حلال ہے۔ آج کل سود کی مختلف قسمیں حاضر ہو چکے ہیں، کچھ لوگ تذبذب میں رہتے ہیں اور چل پڑتے نہیں۔ یہ زمانہ ہے، پہلے سود کی ایک ہی دو ہی قسم تھی، آدمی اس کو سود سمجھتے تھے، لیکن آج سود کی شکل میں شیطان نے بہت سی روح دھار کر کے ہمارے سامنے حاضر ہیں۔ ان کو آپ کو مطلب یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ حلال روزی ہمارے پیٹ میں لگ جائے تو حلال فش تیار ہوگی، اور اس سے ہر نیکی کی طرف پیش کرنی ہوگی۔ بچے ہمارے ٹھیک ہوں گے، بچوں کے پڑھانے کا شوق ہوگا، بچوں کو تعلیم دینے کا شوق ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے دنیا کی تعلیم حرام نہیں، دنیا کی تعلیم آپ دیجیے، وہ بھی اقتصادی پہلو کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن دین کی تعلیم اگر آپ اس قدر دے دیں گے کہ وہ دنیا کی خرابیوں کو سمجھ لیں گے تو ایسی صورت میں محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے کو، بال بچوں کو، خیش اقارب کو سب سے پہلے ایک چیز اور غور کرنے کی بات ہے۔ مان لیجیے ہمارا ایک گھر ہے، ہماری بیوی نماز پڑھتی ہے، مطلب میں نماز پڑھتا ہوں، بچے نماز پڑھتے ہیں، اور آس پاس میں گندگیاں پھیلی ہوئی، زیادہ دن تک ٹکنے پائیں گے۔ آپ اپنی بات پر نہیں زیادہ رہ پائیں گے، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ آپ ٹی وی گھر میں نہیں رکھیں گے، کل آپ کو لانا پڑے گا۔ موبائل آپ نہیں رکھیں گے، کل آپ کو لانا پڑے گا۔ اس لیے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، گرد و پیش کو بھی بچانا ہے، ماحول کو درست کرنا ہے، تبھی جا کر کے یہ درستگی رہ سکتی ہے۔ خیر، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق